اسموگ کا مسئلہ صحت کے مسائل میں تبدیل ہو چکا۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہتی ہیں کہ اسموگ پر قابو پانا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے 10 سال کی پالیسی دی ہے۔ پنجاب حکومت اسموگ کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ پنجاب میں اسموگ کا زور کم نہ ہوا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بدستور سر فہرست۔ پنجاب میں سانس کی بیماریوں میں اضافہ، بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن کے امراض بڑھنے لگے۔ شدید دھند کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات سے بند کر دی گئی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 50 دکانیں سیل، 50,000 جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ 10 ریسٹورنٹس اور 3 اوپن باربیکیو پوائنٹ سیل کر دیے گئے۔ پنجاب میں اسموگ اور دھند کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر۔ 11 پروازیں منسوخ، 3 پروازوں کو متبادل ایئرپورٹس پر اتارا گیا۔ سول ایویشن کے مطابق 53 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ لاہور سے کوالالمپور کی پرواز، لاہور سے بینکاک کی پرواز بھی آج صبح ٹیک آف نہ کر سکی۔ کراچی اسلام آباد کے مابین 7 اور کراچی لاہور کے 5 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب حکومت کو اسموگ کے خاتمے کے لیے 10 سالہ پالیسی بنانے کی ہدایت۔ حکومت زرعی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے پر پابندی لگائے۔ 10 مرلہ گھروں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ ہائی کورٹ کی آئندہ ہفتے اسموگ کے تدارک کے اقدامات پر عمل درآمد رپورٹس دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کو تیار۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان سمیت بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات اور گرد و نواح میں بھی بادل برسیں گے۔ پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے بارش کی نوید سنا دی۔ فضائی آلودگی میں کمی بھی متوقع۔ حکومت کے ساتھ ناراضگی کا سوال ہی نہیں۔ وفاق میں نہ عزت دی جاتی ہے، نہ سیاست کی جاتی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حکومت پر برس پڑے۔ بولے کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے آئین سازی کے وقت برابری کی باتیں کی اور اب پیچھے ہٹ گئی ہے۔ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ سے ہائیبرڈ ماڈل ہے تو ہمارے لیے پیپلز پارٹی کا تعاون بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ بلاول بھٹو نے جو اعتراضات کیے وہ درست بھی ہیں۔ ہماری پارٹی قیادت اور حکومت کو وہ اعتراضات دور کرنے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ کہا کہ اگر صورتحال ویسی ہی ہے جیسے بلاول نے بتائی تو اس کی فائن ٹیوننگ کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ہنگری کے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ غیر قانونی امیگریشن اور دیگر مسائل کے حل کے لیے ہاٹ لائن قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ کی تجویز پر ہنگری کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ انسانی اسمگلنگ اور نادرہ CRMS اور کیسز کے اثر نو جائزے سے متعلق معاونت فراہم کرے گا۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 10 میں سے 8 نشستوں پر کامیاب قرار پائی۔ پیپلز پارٹی 3 چیئرمین، 1 وائس چیئرمین اور 4 بورڈ ممبرز کی نشستیں جیت گئی۔ جماعت اسلامی کے امیدوار 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک بار پھر تیر چل گیا۔ بی بی شہید کے جیالے جیت گئے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تمام کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کی اور جیالوں کو شاباشی دی۔ کہا کہ بلدیاتی ضمنی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ عوام نے ایک بار پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر کے بلا امتیاز عوامی خدمات کو چنا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بلدیاتی انتخابات کامیابی پر پیپلز پارٹی امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا کہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام ہماری قیادت اور ویژن پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہماری کامیابی صرف پارٹی کی جیت نہیں بلکہ جمہوریت، ترقی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پائیدار اقتدار کی فتح ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ اریالہ جیل راولپنڈی میں ریفرنس پر جج ناصر جاوید کی سماعت۔ عدالت نے طبی بنیادوں پر بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی۔ سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔
آصف زرداری قتل سازش کیس میں شیخ رشید بری، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کہ سنا دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے شیخ رشید کو بری کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا، ان پارٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ نفرت کا نشان بن چکے ہیں، جن لوگوں نے ان سے کام لینا تھا وہ لے چکے۔ 24 نومبر کو احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دی، اس پر پارٹی قیادت سے مشاورت کی ضرورت نہیں۔ علیمہ خان نے جیل سے باہر آ کر وہی کہا جو بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا بیان، کہا کہ ہمارے مطالبات پر حکومت نے ہم سے بات چیت کرنی ہے تو کر لے۔ پی ٹی آئی کا کام ہی احتجاج کرنا ہے، غلط کام کریں گے تو گرفتاری تو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تحریک انصاف کو وارننگ دے دی، کہا کہ تحریک انصاف نے بار بار احتجاج کی کال دی مگر لوگ نہیں آئے، مجبوراً خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لانا پڑا۔ پنجاب کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، مخالفین کا کام تنقید کرنا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو کے لیے بحرین کا میڈل، فرسٹ کلاس کا اعزاز۔ بحرینی نائب بادشاہ شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے میڈل سے نوازا، تقریب میں اعلیٰ سول اور فوجی قیادت کی شرکت۔ ایئر چیف نے میڈل عطا کرنے پر بحرینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ایئر چیف سے امریکی ایئر فورس سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر اور بحرین ڈیفنس فورس کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل شیخ خلیفہ سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا۔ ظہیر احمد سدھو کا دونوں اسٹریٹجک پارٹنرز کے درمیان دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اعلان۔ پنجاب کے خسارے میں جانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پنجاب حکومت کی پہلی سہ ماہی میں خسارے کی خبروں کی تردید۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف نے تسلیم کیا خسارے کی رپورٹ غلط ہے، پنجاب پہلے کوارٹر میں 40 ارب سرپلس میں ہے۔ وفد نے تسلیم کیا کہ پنجاب حکومت کی 200 ارب کی سرمایہ کاری ہے، رواں سال کے آخر میں پنجاب حکومت 680 ارب کا سرپلس دے گی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ اور محصولات علی پرویز ملک نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنے کا فارمولا دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایف بی آر ٹیکس کی مد میں 300 سے 350 ارب روپے وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو حکومت تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کر دے گی، دودھ پر عائد ٹیکس واپس لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کو کم کرنے کی ہدایت کی، جو سگریٹ کی غیر قانونی تجارت سے 300 ارب سے 350 ارب روپے کی چوری پر قابو پانے میں ہی ممکن ہوگا۔ کوئٹہ سے ٹرین سروس 4 دن بعد بحال، پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج صبح 9 بجے روانہ ہوئی، چمن کے لیے ٹرین سروس آج بھی معطل۔ محکمہ ریلویز نے ہفتے کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کے بعد امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ٹرین سروس کو معطل کر دیا تھا۔ بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات، دنیا بھر میں ہزاروں سکھ یاتری مذہبی رسومات میں شرکت۔ تقریبات 16 نومبر تک جاری رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سکھ برادری کو مبارکباد۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بابا گرو نانک نے انسانیت سے پیار کے پیغام کو عام کیا، پوری کوشش ہے کہ سکھ برادری کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سکھ برادری کے لیے پیغام، کہا کہ اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے منورٹی ورچوئل پولیس اسٹیشن قائم کیا جائے گا۔ منورٹی کارڈ سے ہر سہ ماہی 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، 100 انڈیکس میں 554 پوائنٹس کی زبردست تیزی، انڈیکس 94,786 کی نئی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 94,191 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ امریکہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے، کھیل ملکوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، پاکستان اور بھارت دونوں باہمی تعلقات پر بات کر سکتے ہیں۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان میں بھارت کی چیمپئنز ٹرافی کھیلنے سے انکار پر رد عمل، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہمارا شراکت دار ہے۔